الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری سورہ انبیاء چل رہی ہے، انبیاؤں کے واقعات۔ ہم نے اپنی آخری کلاس میں پڑھا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کا صبر، ان کی بیماری، ٹھیک ہے، کیا بیماری ان کو لگی، کتنے عرصے رہی، کیا ان کی بیوی نے خدمت کری، پھر کیسے ٹھیک ہوئے، کیا دعا کری، یہ ساری چیزیں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پڑھ لی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے اگلی آیت کر رہے تھے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، باقی پوری آیت ابھی رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا ذکر اور کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، اور یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کو صبر کی صفت بہت پسند ہے جو انبیاؤں میں سب میں تھی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے ساتھ وہ سارہ علیہ السلام جا رہی تھی، پھر ہاجرہ ان کو ملی، ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے، پھر فرشتوں نے خوشخبری دی ان کو، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی، کس طریقے سے وہ لے کے گئے، خواب دیکھا، ذبح کیا، کیا ہوا، سارا معاملہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ بہت شروع کے پیغمبر ہیں، بہت شروع کے، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے درجے پر فائز ہوئے تھے۔ پہلے حضرت آدم تھے، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اور تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اچھا، اس میں مورخین یعنی جو تاریخیں لکھتے ہیں ان کے مطابق آپ کی ولادت جو ہوئی وہ بابل عراق میں ہوئی یا مصر میں ہوئی، دونوں روایتیں ملتی ہیں، عراق یا مصر میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا اصل نام جو تھا وہ اخنوخ تھا، اور آپ کو ادریس علیہ السلام کے نام سے، ادریس کے نام سے لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی، خود بھی سیکھا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آئے۔ دنیا میں سب سے پہلے لکھائی پڑھائی جو اسٹارٹ ہوئی تھی اس کا جو ملتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے، اور بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس تعلیم پہ خرچ کیا، لکھائی پڑھائی کی طرف، یعنی درس و تدریس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور ادریس کا مطلب بھی یہی ہے، پتہ ہے ادریس کا کیا مطلب ہے؟ درس دینے والا۔ ادریس کا مطلب ہے درس دینے والا، تو لوگ آپ کو ادریس کہہ کر پکارنے لگے، یعنی درس دینے والا انسان یا درس دینے والے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ 5ویں پشت کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں جنریشن میں تھے آپ، حضرت آدم سے لے کے نا، وہ 5ویں جنریشن میں آتے ہیں۔ اچھا، حضرت شیس علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کے جو ماننے والے تھے وہ بہت ہی پھر کم تعداد میں رہ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے بتایا تھا کہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر نافرمانیاں بڑھتی رہتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دی کہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے،
اس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سورہ مریم میں بھی آیا ان کا ذکر. اچھا، ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ درزی، لوگوں کے کپڑے سیتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، ایک وحی لے کر اللہ کی آتا تھا، اور اس نے فرمایا ان سے، یعنی جیسے جبریل علیہ السلام، کہ آپ کے روزانہ کی نیکیاں جو ہیں، روزانہ کی نیکیاں آدم علیہ السلام کی پوری تعداد کے برابر جو ہے نا وہ آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری جتنی ان کی تعداد ہے نا اس کے برابر آسمان پر اٹھائی جاتی ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری ملاقات موت کے فرشتے کے، بہت شارٹ بتا رہا ہوں حدیث میں، میری ملاقات موت کے فرشتے سے کراؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ میری موت میں کتنا وقت رہ گیا ہے، اور پھر میں نیکیاں اپنی اور زیادہ کروں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ساتھ جو ان کے فرشتے تھے ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے اپنے پروں پر بٹھایا اور ان کو اوپر لے گئے چوتھے آسمان پہ. یہ مختلف تفسیروں میں آتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. چوتھے آسمان پہ لے گئے. چوتھے آسمان پہ جو موت کا فرشتہ تھا اس سے انہوں نے کہا کہ تم میری روح قبض کر کے بتاؤ، بلکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ تم میری موت میں کتنا وقت ہے تاکہ میں اللہ کی اور زیادہ عبادت کر سکوں اور اس کی حمد اور پاکی بیان کر سکوں. تو موت کے فرشتوں نے کہا کہ مجھے تو ابھی ابھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کروں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیسے روح قبض کرتے ہو تم، اور پھر کیسے دوبارہ روح کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا. تو موت کے فرشتے نے روح قبض کری، پھر روح ان میں لوٹائی. پھر انہوں نے کہا اچھا میں جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، تو جنت کے اندر ان کو دکھایا گیا، لے آ کے دربان نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جنت میں جانے کے بعد انہوں نے کہا اب میں نہیں نکلوں گا. فرشتے کہتے ہیں کہ جنت آپ باہر آ جائیں، کیونکہ جنت اور جہنم کا معاملہ تو آخرت کے بعد ہوگا. تو یہ کہنے لگے بھائی دیکھو ہر شخص موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا نا، یہ بات تو ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں تو موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور پھر جنت میں جانے کے بعد کوئی نکالا نہیں جائے گا، یہ بات بھی طے ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں تو جنت میں آ گیا. تو بہرحال یہ کچھ تفسیروں میں ہے یہ بات. ایک چیز ذہن میں رکھو، چلو پہلے میں اور بھی بتا دیتا ہوں. ان کی نیکیاں اس وجہ سے زیادہ تھیں کہ یہ درزی کا کام کرتے تھے. جب یہ سلائی کرتے تھے تو سوئی جتنی دفعہ یہ کپڑے میں ڈالتے تھے ہر دفعہ سبحان اللہ کہتے تھے. تو اس لیے ان کی نیکیاں اتنی تھیں کہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو روز نیکیاں ان کی جو ہے نا آسمان پہ جاتی تھی، یعنی ان کے نامہ عمل میں لکھی جاتی تھی. کہ جتنی دفعہ سوئی کپڑے میں ڈالتے نکالتے تھے ہر دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. اس سبحان اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو، چونکہ ہم پرانے انبیاؤں کا جب ذکر پڑھتے ہیں نا تو اس میں اسرائیلی روایات بھی شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیلی روایت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ بہت سے ہمارے جو مورخین ہیں نا، تاریخ لکھنے والے ہو گئے، جیسے امام ابن کثیر ہو گئے جنہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، یا امام ابن عساکر ہو گئے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے تاریخ دمشق جو 120 جلدوں میں 10 لوگ مل کے بھی ان کی وہ کتاب اٹھا نہیں سکتے جو انہوں نے لکھی ہے ہسٹری آف ڈومیسکس. اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز احادیث سے ملتی ہے وہ تو لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور اگر جو پرانے انبیاء جیسے پہلے کے گزرے نا ان کی زندگی کے بارے میں اسرائیلی روایتیں بھی لے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی روایتوں سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. فرض کرو کوئی کہ ادریس علیہ السلام کا پیشہ جو تھا درزی نہیں تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے.
اب وہ اگر مچھلیاں پکڑتے تھے یا وہ دردی تھے، ہمارے ایمان میں عمل میں کوئی فرق نہیں آنا. تو یہ جو میں نے ابھی ہسٹری بتائی ہے نا ان کی تھوڑی سی، یہ تفسیر ابن کثیر اور دوسری تفاسیر سے میں نے بتائی ہے. اس میں کچھ اسرائیلی روایتیں بھی ہیں جو انہوں نے لی ہیں. اب چونکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس لیے علماء کرام نے اس کو شامل کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے عمل، ہمارے لیے تو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. ہاں ہم یہ دیکھیں گے اگر کسی نے کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے ہمارے نبی نے وہ کیا یا نہیں کیا. وہاں ہم اپنے نبی کی ہر بات کو اپنے نبی کی مانیں گے. لیکن اگر ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا پرانے انبیاؤں کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے لیے اس میں عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عمل کے لیے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے فائنل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن تھا ادریس علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، بہت ہم اور شکر کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے. ٹھیک ہے، درس و تدریس کا معاملہ بہت کرتے تھے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے تھے. اب اس کے بعد آ جاؤ ذی الکفل. اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا یہ نبی تھے یا نہیں تھے. مجاہد رحمت اللہ جو ایک پائے کے چوٹی کے عالم گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو بہت زبردست عالم گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے چونکہ ذی الکفل کا جو ذکر ہے انبیاؤں کے بیچ میں آیا، اس لیے یہ بھی نبی تھے. تو زیادہ بات محترم انہی کی مانی جا رہی گی. راجح قول یہی ہے کہ ذی الکفل جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے. اچھا، قرآن پاک میں ذی الکفل کا جو ذکر ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 بار ان کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. تو زیادہ عدل کے قریب اور صریح راجح قول یہی ہے کہ یہ نبی تھے. ٹھیک ہے، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. اچھا، ذی الکفل کے بارے میں نا مختلف رائے پائی جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری انہیں ایک نیک مرد قرار دیتے ہیں، جبکہ شاہ عبد القادر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذی الکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو صحیح راجح قول یہی ہے کہ آپ اسرائیلی نبی تھے، یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی قوم جو تھی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل، اس کے ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کا وطن بھی عراق تھا، اور تقریباً 562 قبل مسیح جو ہے نا، یہ آپ کی نبوت کا دور تھا. 562 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 562، ان کی پیدائش سے 562 سال پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ بہت نیک اور ثابت قدم رہنے والے تھے دین پر. ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ جو تھے وہ لوگوں میں فیصلے کرتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے اور دن میں تھوڑی دیر جو ہے نا وہ آرام کرتے تھے، جو ہمارے حساب سے وہ وقت کہلاتا ہے، یہ جو دوپہر میں تھوڑی دیر کہتے ہیں نا قیلولہ، تھوڑی دیر کا، بس اس وقت آرام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ دن کے ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حل کرتے تھے. لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے، آپ پورا دن جو ہے نا لوگوں کے مسئلے سنتے. ٹھیک ہے، اپنی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کے حساب سے لوگوں کی باتیں سنتے اور ان کے گھریلو مسئلے یا ان کے دینی معاملات یا ان کے کھیتی باڑی کے، جانوروں کے جو بھی معاملات ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کے، وہ حل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جلیل القدر انبیاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری تفصیل ہے، میں نے بہت ساری تفصیل ان کی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی ظاہر اسرائیلی روایتیں ہیں. بس ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان انبیاؤں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، بے شک وہ تھے سوالے لوگوں میں سے. اللہ نے داخل کیا، ہم کی ضمیر آئی ہے یہاں پہ. ہم کا مطلب یہ کہ پیچھے جتنے بھی انبیاؤں کا ذکر گزرا ہے نا، ٹھیک ہے، ان سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ.
ہا یا ہو یا ہوما کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ایک اور تسنیہ کے لیے آتا ہے. ہم کا مطلب ہے جتنے بھی انبیاء پیچھے گزرے ہیں تو وہ سب کے سب اس ہم سے بھی پتہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے نا سارے کے سارے اس میں ذوالکفل بھی شامل ہیں, 16 لوگوں میں سے تھے. اور چونکہ انبیاؤں کے بیچ میں آیا ذکر تو نبی تھے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب نبوت کے لیے چنتا ہے تو جو بہترین لوگ ہوتے ہیں اس قوم کے, اس زمانے کے, ان کو چنتا ہے, بہترین لوگوں کو. بس یہ اللہ کی شان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنانا ہوتا ہے اس قوم کے لیے. تو اس میں کوئی بھی ایسی خامی یا خطا یا برائی یا ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو قوم جو ہے ان کی جس پہ انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب جو ہے نیک اور صالح لوگوں میں سے تھے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ, یہ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بولا جاتا ہے. مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام تھے. یاد کیجئے مچھلی والے یونس علیہ السلام کو جب وہ چلے گئے اپنی قوم سے ناراض ہو کر تو انہوں نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر. پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. ہوا یہ تھا انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی, ان کی قوم آتی نہیں تھی ان کی تبلیغ کی طرف. انہوں نے کافی عرصے تبلیغ کری. اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا, کچھ روایتوں میں 3 دن کا ذکر ہے, کچھ میں 40 دن کا ذکر ہے, کہ اب 40 دن کے بعد یا اب 3 دن کے بعد تم لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا اور پھر تم لوگوں کو اندازہ ہوگا. یہ انہوں نے بغیر اللہ کی وحی کے کہا تھا. اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں تھا اس عذاب کا, چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے, ان کی ایک شان ہے, تو انہوں نے اللہ پہ وہ کیا کہ میں کہہ رہا ہوں تو اللہ پھر عذاب لے آئے گا, کیونکہ نافرمان قوم تھی اور پہلے انبیاؤں کی قوموں پر آیا. تو یہ انہوں نے کہا. جب 3 دن یا 40 دن پورے ہوئے اور لوگ ان کا وہی ہنسی مذاق اڑاتے رہے, یہ بستی سے چلے گئے. جب بستی سے چلے گئے تو ان کی قوم پریشانی میں آ گئی کہ یار اب یہ چلے گئے ہیں, اب ہمارے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے. ان کی قوم نے اللہ سے استغفار شروع کر دی, رو رو کے گڑگڑا کے سب جو ہے اپنے اپنے گھروں میں استغفار کرنے لگے کہ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر یہ استغفار کرنے لگے. ادھر کیا ہوا, یونس علیہ السلام جو ہے وہ دریا کے ساحل پر پہنچے, کشتی میں بیٹھے. ٹھیک ہے, کشتی میں اور بھی لوگ تھے, یہ بھی کشتی میں بیٹھ کے جانے لگے. دریا کے بیچ میں پہنچ کے کشتی ڈگمگانے لگی. تو کشتی کا جو ملاح تھا, جو چلانے والا تھا, اس نے کہا بھائی کشتی میں جو ہے نا وہ لوگ زیادہ ہیں, ہمیں کسی کو کم کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کس کو کم کریں. انہوں نے قرآن دادی کری. سب کشتی والے جو بندے بیٹھے تھے سب کے پرچیوں میں نام لکھ کے جو ہے نا وہ رکھ دیے کہ اب پرچی اٹھاتے ہیں, جس کا نام نکلے وہ کشتی سے اس کو اترنا پڑے گا, پانی میں جانا پڑے گا, اس کو پانی میں پھینک دیا جائے گا. پہلی دفعہ پرچی اٹھائی, یونس علیہ السلام کا نام لکھلا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو اللہ کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دو. دوبارہ پرچیاں بنائی گئی, پھر اٹھائی, پھر ان کا نام لکھلا, پھر چھوڑ دیا گیا, پھر اٹھائی, پھر ان کا نام نکلا. تیسری دفعہ جب تیسری دفعہ نام نکلا تو کسی نے بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا, وہ خود اٹھے اور دریا میں چھلانگ لگا دی. وہ سمجھ گئے تھے, اپنی خطا کا ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میری غلطی ہے, میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا اور بغیر اللہ کی وحی, اللہ کے مشورے سے میں نے یہ کام کیا. وہ سمجھ گئے تھے. پھر کیا ہوا, اللہ کے حکم سے ایک مچھلی آئی اور ان کو اپنے
منہ میں ڈال لیا مچھلی نے. اور اللہ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ ان کی ہڈیاں، کھال، گوشت کسی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں اتارا اور پانی کے اندر چلی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے پکارا اندھیروں میں. اندھیروں میں پکارا. کون سا اندھیرا؟ رات کا اندھیرا. اندھیروں کا ذکر ہے یہاں پہ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ظلم نہیں استعمال ہوا، ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اندھیروں میں پکارا. کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی پردے پہ پردے ہوتے ہیں، وہ اندھیرا. سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی میں لے گئی، سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے، وہ اندھیرا. 3-4 اندھیروں کے اندر تھے یہ، اور انہوں نے وہاں سے اللہ کو پکارا. کیا پکارا؟ کہ کوئی معبود نہیں ہے، مشکل کشا کوئی بھی نہیں ہے مگر تو ہی، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہ جو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تو تو برحق ہے، پاک ہے، اور بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. آیت کریمہ کہلاتی ہے. یہ انہوں نے دعا کری. ان کو احساس ہو گیا تھا اپنی اس بات کا کہ انہوں نے یہ غلطی کری ہے، خطا کی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس واقعے کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس والے واقعے کو پڑھ چکے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ ہم نے قبول کی ان کی دعا اور ہم نے نجات دی انہیں اس غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے 20 سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں عرش پر سنی. سوچو یہ اللہ ہی کی ذات ہے نا جو سنتا ہے، اور کوئی نہیں سن سکتا. دعا جہاں پہ بھی کرو صرف اللہ سے کرنی چاہیے، کوئی کسی بھی مجال نہیں ہے کسی کی بھی، اور ڈائریکٹ کرنی چاہیے، کسی کا وسیلہ واسطہ دے کے نہیں کرنی چاہیے. قرآن میں اور پوری احادیث کے ذخیرے میں انبیاؤں کی، صحابہ کرام کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی دعا میں تمہیں یہ نہیں ملے گا فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے اس پہ، فلاں کے اس پہ میری دعا قبول فرما لے. کسی کے وسیلے سے نہیں کری، ڈائریکٹ کری اللہ سے. انہوں نے بھی وہ دعا کری تو اللہ نے دعا سن لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا علیہ السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ محل کے اندر تھی، ابراہیم علیہ السلام باہر تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کری، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا، ان کو پتا تھا وہ نہیں سن سکتے. انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیتی ہوں یا ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں، نہیں کہا. تو ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. انہوں نے بھی ڈائریکٹ دعا کری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو غم سے نجات دی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور بلا شبہ ہم مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ مومن اور صالحین میں شامل تھے. اللہ نے ان کو پیغمبر چنا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو چنا پیغمبر تو بہت چھان پٹک کے اللہ کا ایک معیار ہی اور ہے. اب کیا ہوا؟ اب آگے ذکر کوئی اور آ رہا، لیکن اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ جب یہ باہر آ گئے مچھلی کے پیٹ سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا اب آپ واپس جائیں اپنی قوم کی طرف اور ان کو تبلیغ کریں. ان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی، اللہ سے استغفار کر چکی تھی. ان کو دیکھا آتے ہوئے خوش ہو گئی قوم، فوراً ایمان لے آئے، ساری باتیں ان کی مان لی. دیکھو اللہ کی حکمت، دیکھو کہ وہ کام جو نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک نبی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گا، اللہ نے منٹوں میں اس کو کر دیا. ادھر وہ گئے، ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ جو قوم تھی یہ ایمان لے آئی ڈر کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہ نے عذاب روک دیا. جب توبہ کر لی تو پھر عذاب کیوں لائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ ہو جائے توبہ کرو مجھ سے، اللہ عذاب ٹالنے والا ہے. اللہ نے روک دیا، عذاب نہیں لایا. پھر یہ واپس آئے،
انہوں نے تبلیغ تو کری بھی تھی، قوم فوراً ایمان لے آئی، پھر جیسے جیسے یہ شریعت بتاتے گئے قوم عمل کرتی رہی. ٹھیک ہے، اب اگلی ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب، نہ تو چھوڑ مجھے تنہا اور تو ہی ہے سب سے بہترین وارث. زکریا علیہ السلام کا پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ مریم میں بالکل شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اور خاص کر اس میں سمجھنے والی کیا چیز ہے کہ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا ربہ ندان خفیہ، اپنے رب کو پکارنا خفیہ، آہستہ سے پکارو، اللہ نے سن لی. اور یہ کیوں پکارا تھا آہستہ سے؟ کیونکہ یہ تھے مریم علیہ السلام کے خاندان میں سے، مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے ذمے تھی. یہ جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، سردیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں والے پھل رکھے ہوئے، گرمیاں ہیں تو سردیوں والے پھل رکھے ہوئے. یہ کہتے تھے اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا جو سب کو رزق دیتا ہے آسمان سے وہ مجھے بھی دیتا ہے. تو ان کے دل میں ہوا کہ میں دعا مانگوں گا تو اللہ کیوں نہیں سنے گا. انہوں نے پھر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. کیا دعا کری؟ کہ نہ تو چھوڑ مجھے تنہا، ابھی سورہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں میں، کہ نہ چھوڑ مجھے تو تنہا اور تو ہی ہے سب سے بہترین وارث، کہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ اللہ، تو بہترین وارث ہے. اب ان کا بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ کون ان کے یہاں ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور مریم علیہ السلام کے پاس جو معجزے ہوئے اللہ کے، وہ دیکھ کے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی جو اللہ نے قبول کی. وہ کیسے کی یہ انشاءاللہ کچھ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ مریم میں، انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کل. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں سارے کے سارے سوالین تھے، سارے کے سارے صابرین تھے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ خالص اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنے والے تھے. اور کسی نبی نے کبھی بھی اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارو. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں میری عبادت کرو. انہوں نے بھی اللہ کی طرف بلایا. تو الحمدللہ آج ہم نے ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، ہم نے 4 انبیاؤں کا شارٹ وہ پڑھا. ٹھیک ہے، پھر ان کی پوری ڈیٹیل ہے کہ جو میں نے نہیں بتائی ابھی، کیونکہ اس میں بہت ساری اسرائیلی روایت بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اگنور کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے انبیاؤں کا ذکر، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. ٹھیک ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ تو ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، زندگی میں، صحت میں، کاروبار اور نوکریوں میں بے حساب برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ. جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. ان کو بے حساب حلال رزق عطا فرما دیجیے اور سب کے گناہوں کو بخش دیجیے اور سب سے راضی ہو جا میرے اللہ.
اے اللہ تو ہمارے والدین کو بخش دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بہترین صحت اور ہدایت عطا فرما دے میرے اللہ۔ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں میرے اللہ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اے میرے اللہ تو ہم سے دین کا ایسا کام لے لے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے میرے اللہ۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ آخرت میں ہم سب کا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین اور علماء کرام کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ میں یا اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ کتنی شاندار دعا ہے، جو دعا بھی مانگو یہ لازمی بولا کرو، اور بے شک کوئی بھی محروم، اللہ سے مانگ کے کون محروم رہ سکتا ہے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔